Assalamu alaikum. Continuation of the same halaqah about the bid'ah. اب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھال رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے حضرت عمر کے بارے میں، وہ کیسے تھے، ان کا کیا مقام تھا اسلام میں۔ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جب انہوں نے یہ ایک عمل کیا، ایک ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ رواہ الدارمی، اس میں حسن حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات لے کر، جو یہودیوں کی کتاب تھی، تورات لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر تورات پڑھنے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدلنے لگا، مطلب یہ ہے کہ ان کو غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر وہ بیسیکلی دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے جب دیکھ لیا تو اب کیا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، گم کرنے والیاں تجھے گم پائیں۔ یہ عربستان کا ایک محاورہ ہوتا تھا کہ ان کو وارن کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، جیسے اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو آپ، دیکھ نہیں رہے ہو۔ تو یہ ایک عربستان کا ایک محاورہ تھا، سملر ٹو دیٹ، کہ گم کرنے والیاں تجھے گم پائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے۔ حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قسم میں میری جان ہے، آج موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں اور تم لوگ میرے بجائے ان کی اتباع شروع کر دو تو سیدھی راہ سے گم ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوں تو میری نبوت کا زمانہ، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہوتے تو میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے روز مشرکوں سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ سب کو پتہ ہے، بہت بڑا واقعہ تھا، کہ بہت بڑا المیہ تھا کہ بہت سے ہم جیتی ہوئی جنگ ہمیں مسائل سے دوچار کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور بہت نقصان ہوا۔ اب یہ اس حدیث کے بارے میں حضرت براء فرما رہے ہیں کہ احد کے روز مشرکوں سے ہمارا مقابلہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت بٹھا دی، جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آپ کو پتہ تھا وہ بٹھائی ہوئی تھی، بٹھا دی۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کرتے ہوئے فرمایا، تم ہمیں خواہ غالب ہوتے دیکھو یا مغلوب ہوتے، اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا اور نہ ہی ہماری مدد کو آنا۔ چنانچہ کافروں سے جب مقابلہ ہوا تو کافر بھاگ گئے، مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہمیں فتح یابی ہو گئی تھی۔ تو یہاں میں بتا رہے ہیں کہ کافر بھاگ گئے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ مشرکوں کی عورتیں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگی جا رہی ہیں، ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھیں۔ جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر گئے ہیں کہ اس جگہ سے نہ ہلنا، لہٰذا یہاں سے مت ہلو، تیر انداز نہ مانے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ بخاری نے روایت کی۔ سنت رسول کو انہوں نے، اصحاب رسول سے بھی اگر اجتہادی بھی غلطی ہو گئی لیکن وہ سنت رسول سے ہٹ گئے کسی بھی وجہ سے، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے اور اب تو ہم لوگ جو ہے نا ختم ہو گئی، تو مال غنیمت کی طرف وہ بڑھنے شروع ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ اینڈ ہوا، لیکن چونکہ ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ جان بوجھ کے آپ کی سنت کو نہ مانیں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اجتہاد کیا انہوں نے کہ یہ بھی ختم ہو گئی، اس کی ضرورت ختم ہو گئی، لیکن اس کا نقصان آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہمیں کتنا اٹھانا پڑا۔ متفق علیہ کی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز
نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ضعیف احادیث لوگ دڑا دڑ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی فضائل اعمال کے چکر میں، کوئی اور جہاں پہ اپنا مسلک فٹ ہوا حدیث ٹھوک دی، اس کی صحت بھی نہ دیکھی۔ اللہ کے بندو، اگر آپ نے اپنا کوئی بھی چیز بتانی ہی ہے، مقصود ہے، حدیث بھی بتا دو۔ میں یہ بھی کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کو وہی خوشی ہے بتا دو، آخر میں یہ مینشن کر دیا کرو یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث۔ اگر کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے تو ہم یہ کہہ دیں قال رسول اللہ یا قال اللہ، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس کا جہنم میں ٹھکانہ سمجھ لیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ایسی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے کبھی نہ سنی ہوں گی، لہٰذا ان سے بچ کر رہو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور حضرت سلمہ بن اکوع، کبھی مجھے ٹائم ملا تو میں حضرت اکوع کے بارے میں، یہ تو ہے سلمہ بن اکوع، لیکن حضرت اکوع کے بارے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کبھی ٹائم ملا تو آپ لوگ پلیز مجھ سے پوچھیے گا کہ ان کا ایک بہت زبردست، وہ ایسے بھی کہہ سکتے کہ ون مین فورس، انہوں نے اکیلے جنگ لڑی، ایک طرح کی ایک دستہ تھا اور ان کے ساتھ وہ اکیلے لڑتے رہے، اور بڑا انٹرسٹنگ وہ واقعہ ہے۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا، مطلب کس نے بتایا؟ اکوع رضی اللہ عنہ نے بتایا، اور وہ اتنے خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے اوپر کہ اکوع کو اپنے ساتھ بٹھایا اپنی سواری پہ اور واپس لے کے آئے۔ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، تو وہ کوئی غلط بات نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس آدمی نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ سے ایسا نہ ہو سکے۔ اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، مطلب یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس، ایسے تکبر میں اس نے یہ بات کہہ دی، اور اللہ کے نبی نے بھی پھر اس کو ایک طرح کی بددعا دے دی کہ جاؤ پھر، ابھی تم ایسا کب کر ہی نہ سکو۔ تو حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ سے ایسا نہ ہو سکے۔ اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہ اٹھا سکا، جس کو آپ فالج کہہ لیں، آپ اللہ کے نبی کی مار کہہ لیں۔ اب ہم یہ حدیثیں جب سنتے ہیں یہ ساری چیزیں، کہ ہم ان کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چھوٹی چیزیں ہیں، یا ٹھیک ہے یہ حدیث بھی ہے لیکن یہ بھی ہے، لیکن میں عمل تو نہیں کروں گا، میرا اپنا مسلک ہے، اپنا مذہب ہے، اپنا یہ ہے، اپنا وہ ہے۔ ایک حدیث آپ کو مل جاتی ہے، اس کے آگے آپ جب آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک یا تو دو، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، دو ایک قسم کی حدیثیں آپ کو مل جاتی ہیں، سیم صحت کی حدیثیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے آپ اس پہ نہیں، آپ اس پہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک حدیث ضعیف ہے یا ایک حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، کسی مولوی کا، عالم کا، کسی بزرگ کا اور کسی کا قول ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ائمہ کرام، جب ان کی اگر مجھے ٹائم ملا ان ایپیسوڈز میں بتاؤں گا آپ کو ائمہ کرام کیا کہتے ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں، کہ میرے سارے اجتہاد پہ، میری ساری مسلک پہ، مذہب پہ، اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے خلاف میری وہ چیز ہے، وہ اٹھا کے میری چیز پٹخیں کہاں پہ، دیوار پہ، اس کی کوئی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب حق کو سمجھنے کی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، حق کو سمجھنے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ توفیق عطا کرے، اور جو برائی ہے اس سے دور رہنے کی ہمیں جو ہے نا ہمت دے۔ السلام علیکم۔